اچھا جی، ہم سورہ الفرقان دیکھ رہے ہیں. سورہ الفرقان کا اینڈ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں نا، آپ رحمان کے بندے ہیں؟ رحمان کے بندوں کی نشانیاں ہیں. اب آپ نے دیکھنا ہمارے اندر یہ نشانیاں ہیں کہ نہیں. رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں، ان کی کیا نشانیاں ہیں؟ نمبر 1، زمین پر وہ اکڑ کر نہیں چلتے. وہ زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے. زمین پر وہ نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں. ورس نمبر 63 میں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ نادان لوگ بحث کرتے ہیں یا جھگڑا کرتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں السلام علیکم اور چلے جاتے ہیں، لڑائی نہیں کرتے. جب ان سے نادان لوگ، کم عقل لوگ، جاہل لوگ بحث کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں السلام علیکم، چلے جاتے ہیں. پھر ان سے واپس لڑتے نہیں ہیں، کہتے ہیں قالوا سلاما. آپ نے پڑھنا ہو تو پڑھ لیجئے گا، ورس نمبر 64 میں ہے، 63 میں ہے. ورس نمبر 63 میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جاہل ان سے بات کریں تو کہہ دیتے ہیں سلام ہو. ٹھیک ہے، تو آئندہ آپ کا بھی یہی مزاج ہونا چاہیے. رحمان کے بندوں کا کیا جواب ہوتا ہے؟ کوئی بدتمیزی کرے نہ کہیں السلام علیکم. ٹھیک ہے، کوئی بدتمیزی کرے، کوئی بحث کرے، کوئی آپ کو ٹونٹنگ کرے، ٹھیک ہے، السلام علیکم. ٹھیک ہے، کوئی جواب نہیں دینا، کچھ اور نہیں کہنا. کیا کہنا ہے؟ ہاں جی. اور پھر سائڈ پہ ہو جانا ہے، اس کی نہیں سننی. السلام علیکم، کہ بھی میری طرف سے تم امن میں ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. اچھا جی، اور وہ اللہ کے حضور سجدے کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، یعنی نماز با جماعت پڑھتے ہیں. اللہ کے حضور سجدے کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں. 4th نشانی ہے جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں کہ وہ قیامت کا خوف رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. ارے آپ تو پھر رحمان کے بندے ہوئے، وہ قیامت کا خوف رکھتے ہیں اور نیک عمل پھر کرنے لگتے ہیں. قیامت کے خوف سے نیک عمل کرتے ہیں. تو بارک اللہ، کیا نام ہے؟ عبدالاحد ہے آپ کا نام؟ تو عبدالاحد، آپ تو پھر ڈر رکھتے ہیں نا اللہ کا، تو رحمان کے بندے ہیں نا. ایسے رحمان کے بندے قیامت کا خوف رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. نیکسٹ ون جو ہے نا، وہ سب نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے، ہم ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. سیدھے ہو کے بیٹھے ہیں آپ، شاباش. بیمار ہیں آپ؟ سیدھے ہو کے بیٹھے پھر. اچھا، نہ وہ فضول خرچ ہوتے ہیں اور نہ وہ بخیل ہوتے ہیں. رحمان کے بندے نہ فضول خرچ ہوتے ہیں نہ بخیل ہوتے ہیں. فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے. پھر وہ انسانوں کا احترام کرتے ہیں. نمبر 6، وہ انسانوں کا احترام کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں. فضول خرچی نہیں کرتے، بخیل بھی نہیں ہوتے، اور وہ شرک بھی نہیں کرتے. اور پھر ان کی ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ برے کاموں سے، بدکاریوں سے دور رہتے ہیں. برے کام کیا ہے؟ بری نظر کسی پہ ڈالنا، فحش گفتگو کرنا، کسی کے بارے میں، کوئی لڑکا لڑکی کے بارے میں بات کرے، لڑکی لڑکے کے بارے میں بری بات کرے، غلط نظروں سے دیکھے. ٹھیک ہے، تو بدکاری نہیں کرتے، غلط کام نہیں کرتے. اور پھر وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو جب ان سے کوئی بات پوچھی جائے تو وہ سچ بولتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کے اوپر جھوٹی تہمت نہیں لگاتے، جھوٹ نہیں بولتے. سارے لکھتے جائیں. اور پھر انسانوں کا احترام کرتے ہیں، قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں قرآن پر. انسانوں کا احترام، رسپیکٹ کرتے ہیں، رسپیکٹ اینڈ اوبیڈینس. جی، رسپیکٹ اینڈ اوبیڈینس، اوبیڈینٹ ہوتے ہیں. وہ بری باتوں سے، بدکاری سے بچتے ہیں. جی، اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یعنی سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کسی پہ جھوٹا الزام نہیں لگاتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے. جیسے آپس میں فائٹ ہو جائے نا، تو پھر بچے بڑھ چڑھ کے بتا رہے ہوتے ہیں، کئی بار جھوٹ بھی ملا دیتے ہیں اس میں، تو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، سچ بولتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کس وقت پہ الاؤ ہے کہ ہم تھوڑا سا بیچ میں جھوٹ لگا دیں؟ جب صلح کرانی ہو، جب اچھا نیک کام کرنا ہو، صلح کرانی ہو، تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھائی آپ کے بارے میں بہت اچھی باتیں، تعریفیں کرتا ہے آپ کی، بہت اچھی باتیں کرتا ہے اور آپ کو بہت مس کرتا ہے. تو پھر صلح کرانے کے لیے انسان اچھے معاملات کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو ان میں سے کون کون سی کوالٹیز آپ نے سرچ کرنی اپنے اندر. یہ آپ کو اور اللہ کا معاملہ ہے. کسی کو یہ نہیں بتانا کہ میرے اندر یہ نہیں ہے, یہ نہیں. آپ نے خود دیکھنا ہے کہ میرے اندر کیا نہیں ہے, اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ ہماری سورہ الفرقان کمپلیٹ ہوئی. سورہ الشعراء. سورہ الشعراء دیکھتے ہیں کہ جی 3 صورتیں ہیں اس میں. سورہ الشعراء مکی صورت ہے. اس کی 227 آیات ہیں اور اس کے 11 رکوع ہے. مکی صورت ہے. جی بیٹے 27. سورہ شعراء مکی صورت ہے. اس کی 227 آیات ہیں, 11 رکوع ہیں. یہ لمبی صورت ہے, اس لیے ہم بیچ میں بات نہیں کریں گے. کیا ہوا, آپ کو کوئی کوشچن ہے؟ جی جی یہ والی سورہ شعراء کمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے. اب سورہ شعراء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ منکرین تھے, یعنی منکر کون ہوتے ہیں؟ جو انکار کر دیتے ہیں. ایسے لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا, یعنی انہیں پروفٹ نہیں مانا. پھر انہوں نے قرآن پاک کا انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ, وہ کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے. تو وہ جو منکرین ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی مخالفت کی وجہ سے اس طرح کرتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمارے فیملی میں سے کوئی رسول اللہ تعالیٰ چنتے. اب وہ اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے کہ مانگتے تھے کہ کوئی معجزہ لے آؤ, کوئی سونے کا پہاڑ بنا دو, کوئی یہ کر دو, کوئی وہ کر دو. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کبھی کہتے ہیں آپ کو, کبھی شاعر کہنے لگتے ہیں, کبھی آپ کو جادوگر کہنے لگتے ہیں, نعوذ باللہ. تو ایسی ایسی چیزیں کہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دل میں پریشان رہتے تھے, ہر وقت بے چین رہتے تھے. اور یہ ایک سچا انسان جس کو دوسرے کی آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ دوسرے کے لیے پریشان ہوتا ہے. دیکھیں بچوں, اگر آپ نہیں آتے, جس دن کوئی چھٹی کرتا ہے, میں آپ سے پوچھتی ہوں, میں اگر نہ پوچھوں تو مجھے کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. لیکن کیوں میرا دل بے چین ہوتا ہے؟ ایک انسان آپ کے ساتھ تب سنسیئر ہوتا ہے اگر وہ آپ کی آخرت کے لیے بھی فکر کرتا ہے. اگر وہ یہ فکر کرتا ہے کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں سے کوئی بھی جنت سے باہر نہ چلا جائے, یہ وہاں ہوں جہاں ہم ہوں, یہ وہاں ہوں جہاں ہم دعا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, یہ وہاں پر ہو. آپ یہ دیکھیں, ایک ماں کے جتنے بیٹے ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں سارے, ان میں سے جب وہ بڑے ہوتے ہیں, ایک نارمل سے گھر میں رہے اور ایک بہت اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا گھر دے دیا ہو اور ایک کو محل دے دیا ہو, اس ماں کو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ میرا ایک بیٹا تو میرا بہت امیر ہے اور ایک بیٹا میرا تھوڑا غریب ہے اور ایک درمیانے میں ہے. اور جب وہ چھوٹے تھے تب وہ ایک ہی گھر میں پل بڑھ رہے تھے. اور یہ اللہ کی تقسیم ہے, یہ دنیا میں اللہ کی تقسیم ہے. لیکن جب جنت میں جائیں گے تو ہر کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے جائے گا. اگر ایک بہت اونچے درجے پہ چلا گیا اور ایک بہت نیچے درجے پہ, اور ایک جنت میں گیا ہی نہیں, تو اس ماں کو کتنی پریشانی ہوگی کیا وہ ڈھونڈے گی نہیں؟ وہ جنت اس ماں کے لیے کیا جنت ہوگی جہاں پہ اس کے بچے ہی نہیں ہوں گے, اگر وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے, اپنے برے اعمال کی وجہ سے جنت نہیں نہ گئے. تو ایسے اعمال کرنے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جائیں. اور یہ فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہی تھے جو نہیں مان رہے تھے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے لوگ, قریش کے لوگ, آپ کے چچا, سب لوگ وہ نہیں مان رہے تھے اسلام نہیں قبول کر رہے تھے, ایمان نہیں لا رہے تھے, انکار کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت بے چین رہتا تھا, دل دکھی رہتا تھا کہ میں تو, یعنی اللہ کا نبی, وہ تو جنت میں ان کی جیسے بیٹی کے بارے میں کہا کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار, اور ان کے نواسوں کے بارے میں کہا کہ جنت کے جوانوں کے سردار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء
اپنی پوری قوم کو امت کو لیڈ کریں گے، تو آپ یہ سوچیں کہ وہ کتنے بے چین ہوتے ہوں گے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، آپ کو ایسے بننا ہے کہ اگر عمر جماعت پہ چلا گیا تو اسے فکر ہو کہ آج عبداللہ کیوں نہیں گیا، اگر عبداللہ چلا گیا تو اسے فکر ہو، اسے تڑپ ہو کہ آج شاہان، عمر اور سعد کیوں نہیں آیا آج نماز کے لیے، آج ایان کیوں نہیں پہنچا یہاں نماز کے لیے۔ اور یہ نماز کے فوراً نماز ہوتے ہی پوچھے آ کے کہ کیا بات ہے آپ نماز کے لیے کیوں نہیں آئے، بیمار تو نہیں ہو؟ یہ تڑپ ہونی چاہیے، یہ تڑپ ریکوائرڈ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے شروع میں، الشعراء کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنی جان کیوں بھلا رہے ہیں، آپ کیوں اتنے بے چین ہوتے ہیں، نہ ہو پریشان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی نشانی نہیں دکھائی ان کو، یا ان کے سامنے کوئی معجزہ نہیں آیا، ان کی ضد، ان کی ہٹ دھرمی، ان کی ڈٹائی ہے، ہدایت نہیں ملی ابھی۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، ہمیں تو نیک عمل کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں تو کسی کو تڑپنے کا موقع نہیں۔ ماں اسی لیے تو تڑپتی ہے نا، ماں کیوں کہتی ہے بیٹے اٹھو نماز پڑھ لو، کیونکہ ماں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میں اس کو آگ سے دور۔ کسی نے پوچھا تھا ایک ماں سے، کیا آپ اپنے بیٹے کو فجر میں اٹھاتی ہیں؟ تو ماں نے کہا کہ بہت گہری نیند سویا بہت ہے، میں کہتی ہوں کہ بس سویا رہے، موسم بھی ایسا ہے، اٹھنا مشکل ہے۔ تو انہوں نے کہا بزرگ نے کہ آپ فرض کریں آپ کے کمرے میں آگ لگ جائے، آپ کے کمرے میں آگ لگ جائے، پھر کیا کریں گی؟ کہتی میں اس کا بلینکٹ اٹھا کے پھینک دوں گی اور اسے اٹھا کے کھینچ کے باہر نہیں لے آؤں گی۔ اس نے کہا آپ دنیا میں ہی آگ سے بچا لیں تو بہتر ہے، اگلی آگ سے پھر نہیں بچا پائیں گے۔ یعنی فجر کے لیے اس طرح جگانا ہے، پکڑ کے کھینچ کے اٹھا دینا کہ چلو نماز پڑھ لو، ورنہ اگلی آگ سے کون بچائے گا۔ تو یہ سوچ کے کوئی نماز نہیں مس کرنی۔ پہلے بھی میں نے آپ سب سے کہا تھا، چاہے کھیل رہے ہوں، پلے گراؤنڈ میں ہو، چاہے آپ کی پارٹی چل رہی ہو، پارٹی پھر واپس آ کے ہو جائے گی بیٹے، کہیں نہیں بھاگی جا رہی۔ ہم یہ ٹیبل ہے نا، ہم جب افطار کرتے ہیں نا، جب ہم واپس آتے ہیں افطار نماز پڑھ کے، ہماری چیزیں وہیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ہم فوراً اٹھ جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، میں گھر میں کر لیتی ہوں، یہ لوگ مسجد چلے جاتے ہیں، اور آ کے ٹیبل پہ ویسے ہی چیزیں ہوتی ہیں، پھر تراویح تک بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کرنا ہے۔ ان کو میں فوراً کہتی ہوں، ان کی پلیٹ میں کھانا ہوتا ہے عبداللہ کے، میں کہتی ہوں ادھر ہی ڈھک دو، آپ چلے جاؤ نماز ادا کر کے واپس آ جاؤ۔ تو یہ جو باجماعت نماز ہے نا بیٹے، گھر میں آپ پڑھو گے نا، آپ کو ایک نماز کا ثواب ملے گا، وہاں جاؤ گے آپ کو 27 ٹائمز آپ کو ملے گا، اور رمضان میں تو وہ بھی زیادہ ہو گیا۔ تو کبھی بھی اس کو مس نہ کریں۔ گرلز جو ہیں انہوں نے تو جماعت پہ اگر نہیں جانا ہوتا نا، تو گھر میں آپ پہلے ہی، جیسے اذان آئی ہے، ابھی آپ کا کوئی اور کام نہیں ہے، کسی کا انتظار نہ کریں، فوراً نماز ادا کر لیں۔ آپ دیکھیں کہ 12:30 کے بعد ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور ہم ایسے ہی ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں، اسکول سے آئے ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے ہم نے ٹائم ضائع کر دیا۔ تو ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ آپ ان کو یعنی اتنا سمجھاتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے، اور یہ کان نہیں دھرتے، تو آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، اپنی جان نہ گلائیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ کہیں آپ اپنے آپ کو سوچ کے سٹریس لے کے ہلاک کر بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنے کنسرنڈ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انہیں کہہ رہے ہیں آپ پریشان نہ ہو ان لوگوں کے بارے میں، یہ لوگ ڈھیٹ ہیں، یہ ایمان نہیں لا رہے، ان کو اگر میں معجزہ بھی ابھی لا کے دکھا دوں تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 2 سے 8 تک اللہ تعالیٰ نے اس میں واقعات بیان کیے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، قوم نوح، عاد اور سمود، اور لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب کا واقعہ، یعنی اس پوری صورت میں واقعات بیان ہوئے ہیں، سٹوریز بیان ہوئی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب وحی کی تھی نا،